ہمارے پاس بھائی ہیں نہ سمجھ کی وجہ سے کرتے ہیں کہ سبیلیں بھی لگا لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ سبیل لگانا بعینی غلط نہیں ہے، سبیل لگانے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ تو انسان کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو پھر اس طریقے پہ عام روڈوں پہ شربتیں تقسیم کرنا اس کا کتنا بڑا فضیلت ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور دوستوں، تھوڑی سی نہ سمجھی کی وجہ سے، تھوڑی سی لاعلمی کی وجہ سے وہ بیچارے نقصان میں ہو جاتے ہیں کہ اس دن میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ رکھنا ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھیں، آپ سبیل لگائیں، 7 محرم کو لگائیں، آپ سبیل لگائیں، 6 محرم کو لگائیں، 5 محرم کو لگائیں، سارا کا سارا سال ہمارے لیے، بالخصوص پہلا تو سارا مہینہ ہم سبیلیں بھی لگائیں، چاول بھی تقسیم کریں، حلوے بھی تقسیم کریں، لیکن ایام کو مخصوص کر کے نہ کہیں کہ ہم شریعت کو دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی نے 10 محرم کے دن کے بارے میں بتایا کہ اس دن روزہ رکھو، اور پھر فضیلت اتنی بڑی بیان کر دی کہ اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی، کیونکہ 10 محرم کے اندر آنے والے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ 10 محرم اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس مہینے کے اندر، محرم کے مہینے کے اندر بالخصوص جو 10 محرم کا دن ہے، جو 10 محرم ہے، اس کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ جب غلطی ہوگی جنت سے آگے 40 سال تک روتے رہے، آتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سے نکلنے والے آنسو جو ندامت کی وجہ سے نکلے تھے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان میں کشتی چلے، ایسی مثال دی جاتی تھی کہ اتنا رویا کرتے تھے، اور 40 سال آسمان کی طرف قصداً سر اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ آج میں اور آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے غلطی نہیں، وہ ایک چوک ہو گئی تھی، وہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ہوئی اس سے، اور اس وجہ سے 40 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے۔ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، لمبا واقعہ ہے، سارے کے سارے غرق ہو گئے، اس کشتی کے اندر 80 سے 82 آدمی جن کو اللہ نے بچایا تھا، کلمہ پڑھنے والے تھے، تو یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے جس دن پھیری تھی، رکی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور یہی 10 محرم کا دن جو یہود نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، 16.5 لاکھ کا لشکر تھا فرعون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ تھے، اور یہ جا رہے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے۔ اللہ نے 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 لاکھ لشکر کے ساتھ دریائے نیل سے پار کر کے اور 16 لاکھ فرعونیوں کو غرق کر کے دکھا دیا۔ اور یہی 10 محرم کا دن حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر گئے، لمبا واقعہ ہے، زلیخا کی وجہ سے جانا ہوا، تہمت لگی، چلے گئے، 10 سے 12 سال جیل کے اندر رہے، اور یہی 10 محرم کا دن آیا، اللہ رب العزت نے اس دن کا انتخاب کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ اور ایسے ہی مختلف قسم کے واقعات آتے ہیں، جیسے تورات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 10 محرم بے نازل ہوئی، تو یہ پہلے بھی یہ مہینہ بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے یہ، لیکن اس سے پہلے بھی یہ مہینہ بڑا محترم سمجھا جاتا تھا۔ تو خیر بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے وہاں کی، تو جب دیکھا مدینہ کے جو یہودی ہیں یہ سارے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے شکرانے کے اندر ان کی نجات ہوئی تو اس کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اللہ کی طرف سے اس وقت رمضان کی فرضیت نہیں آئی تھی، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو 10 محرم کے روزے کو اللہ نے فرض کر دیا کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا، اور ساتھ فضیلت بھی بتا دی کہ اللہ رب العزت 1 سال کے اس کے گناہوں کو
معاف فرما دیں گے، پچھلے سال کے جو گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب 10 محرم کے جو روزہ ہے اس کی فرضیت ختم ہو چکی ہے، اب یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن جو یہ روزہ رکھے گا اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے۔ 10 محرم غالباً اگلے جمعے کو آتی ہے، جمعۃ المبارک جو آنے والا ہے یہ 10 محرم کا دن ہوگا۔ اس دن گزارش ہے کہ سارے حضرات جتنے بھی ہیں اس دن لازماً روزہ رکھیں۔ ایک تو جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، پھر محرم کا مہینہ ہے کہ اسلامی مہینے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر 10 محرم ہے، 10 محرم ہے، جیسے میں نے واقعات بیان کیے کہ 10 محرم میں ہونے والے کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس مہینے کی اس دن کی فضیلت بیان کر دی کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ جو 10 محرم والے دن 10 محرم کو اپنے گھر والوں پہ فراخی کرے گا، گھر والوں کے لیے کھانا بنائے گا، گھر والوں کے لیے کھانے کی مثال کے طور پہ اور دنوں میں گھر میں ایک چیز پکتی ہے، یہ مرغی بن گئی، یہ دال بن گئی، یہ سبزی بن گئی، 10 محرم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس دن اپنے گھر والوں پر فراخی کرے گا اللہ رب العزت سارا سال اس کے اوپر رزق جو ہے وہ فراخی کے طور پہ اللہ اس کو دیں گے، رزق کے اندر اللہ رب العزت فراخی اس کو دیں گے، سارا سال اس کی رزق میں برکت ہی برکت ہوگی جو 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں کے اوپر زیادہ خرچ کرے گا۔ تو گھر والوں پہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے، اور ہمارے محرم کے روزے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے حامل ہیں۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں یہود کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی تھی، کیونکہ 10 محرم کے اندر آنے والے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 10 محرم کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ 10 محرم اس سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے بھی بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس مہینے کے اندر محرم کے مہینے کے اندر بالخصوص جو 10 محرم کا دن ہے، جو 10 محرم ہے، اس کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ جب غلطی ہوگی جنت سے آگے 40 سال تک روتے رہے، آتا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سے نکلنے والے آنسو جو ندامت کی وجہ سے نکلے تھے، اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان میں کشتی چلے، ایسی مثال دی جاتی تھی، کتنا رویا کرتے تھے، اور 40 سال آسمان کی طرف قصداً سر اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ آج میں اور آپ انہی کی اولاد میں سے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتی، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے غلطی نہیں، وہ ایک چوک ہو گئی تھی، وہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر ہوئی ان سے، اور اس وجہ سے 40 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے۔ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، لمبا واقعہ ہے، سارے کے سارے غرق ہو گئے، اس کشتی کے اندر 80 سے 82 آدمی جن کو اللہ نے بچایا تھا کلمہ پڑھنے والے تھے، تو یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے جس دن پھیری تھی، رکی تھی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور یہی 10 محرم کا دن جو یہود نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، 16.5 لاکھ کا لشکر تھا فرعون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ تھے، اور یہ جا رہے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے۔ اللہ نے 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 6 لاکھ لشکر کے ساتھ دریائے نیل سے پار کر کے اور 16 لاکھ فرعونیوں کو غرق کر کے دکھا دیا۔ اور یہی 10 محرم کا دن حضرت ادریس علیہ السلام نے آسمانوں کا سفر کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر کے لمبا واقعہ ہے، زلیخا کی وجہ سے جانا ہوا، تہمت لگی، چلے گئے، 10 سے 12 سال جیل کے اندر رہے، اور یہی 10 محرم کا دن آیا، اللہ رب العزت نے اس دن کا انتخاب کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے۔ اور ایسے ہی مختلف قسم کے واقعات آتے ہیں، جیسے تورات کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 10 محرم بے نازل ہوئی، تو یہ پہلے بھی یہ مہینہ بڑا محترم سمجھا جاتا تھا، اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے یہ، لیکن اس سے پہلے بھی یہ مہینہ بڑا محترم سمجھا جاتا تھا۔ تو خیر بات کر رہا تھا، اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے وہاں کی تو جب دیکھا مدینہ کے جو یہودی ہیں یہ سارے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی نے پوچھا تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ سے زیادہ ہمارا حق ہے کہ ہم
ان کے شکرانہ کے اندر ان کی نجات ہوئی تو اس کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور اللہ کی طرف سے اس وقت رمضان کی فرضیت نہیں آئی تھی، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو 10 محرم کے روزے کو اللہ نے فرض کر دیا کہ 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا، اور ساتھ فضیلت بھی بتا دی کہ اللہ رب العزت 1 سال کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، پچھلے سال کے جو گناہ ہیں اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیں گے۔ جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب 10 محرم کے جو روزہ ہے اس کی فرضیت ختم ہو چکی ہے، اب یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن جو یہ روزہ رکھے گا اس کی فضیلت آج بھی باقی ہے۔ 10 محرم غالباً اگلے جمعے کو آتی ہے، جمعہ المبارک جو آنے والا ہے یہ 10 محرم کا دن ہوگا۔ اس دن گزارش ہے کہ سارے حضرات جتنے بھی ہیں اس دن لازماً روزہ رکھیں۔ ایک تو جمعے کا دن ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، پھر محرم کا مہینہ ہے کہ اسلامی مہینے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر 10 محرم ہے، 10 محرم ہے، جسے میں نے واقعات بیان کیے کہ 10 محرم میں ہونے والے کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے اس مہینے کی اس دن کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ جو 10 محرم والے دن 10 محرم کو اپنے گھر والوں پہ فراخی کرے گا، گھر والوں کے لیے کھانا بنائے گا، گھر والوں کے لیے کھانے کی مثال کے طور پہ اور دنوں میں گھر میں ایک چیز پکتی ہے، یہ مرغی بن گئی، یہ دال بن گئی، یہ سبزی بن گئی، 10 محرم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس دن اپنے گھر والوں پر فراخی کرے گا اللہ رب العزت سارا سال اس کے اوپر رزق جو ہے وہ فراخی کے طور پہ اللہ اس کو دیں گے، رزق کے اندر اللہ رب العزت فراخی اس کو دیں گے، سارا سال اس کی رزق میں برکت ہی برکت ہوگی جو 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں کے اوپر زیادہ خرچ کرے گا۔ تو گھر والوں پہ خرچ کرنے کی فضیلت ہے، روزے کی فضیلت ہے، اور پھر کہا کہ پہلے یہ روزہ فرض تھا، ہر مسلمان کو اوپر رکھنا لازم تھا یہ روزہ، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے پھر اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ اب اتنا بڑا دن ہے، روزے کا دن ہے، عام مسلمانوں کو روزوں کی ترغیب دی جاتی ہے، عام مسلم لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، بھائی نہیں افطاری کے وقت آپ کسی کو افطاری کروا دیں، آپ اس سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ہم بہت ان دنوں میں کر دیں، تو میں نے پہلے کہا سبیل لگانا بعینہ ہی غلط کام نہیں ہے، یہ بالکل ثواب کا کام ہے، لیکن تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، تھوڑا سا ہم دین کا مسئلہ سیکھیں، دین کہتا کیا ہے۔ سبیل لگانا تو برا نہیں ہے، سال میں جس وقت لگائیں، آپ 7 محرم کو لگائیں، آج جمعے کا دن ہے آج لگا دیں، آج تقسیم کر دیں، لیکن 10 محرم کے دن اللہ کے نبی کی ہدایات روزے کی ہیں، اس دن کم از کم ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر یہود کی مخالفت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ 10 اگلے سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ یا 11 محرم کا یا 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ آج میں اور آپ غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، میرا بیٹا اگر انگلش بولتا ہے، میرا بیٹا انگریزوں کی طرح ڈانس کرتا ہے، گانے گاتا ہے، انگریزوں کی طرح لباس پہنتا ہے، کٹنگ اس کی انگریزوں کی طرح ہوتی ہے، میں اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیروں جیسا لباس پہنتا ہے، میں اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ غیروں جیسا جو ایکٹر ہیں ان کی ایکٹنگ کرتا ہے، میں اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے عبادات کے اندر روزے کی حالت کے اندر بھی کیا فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 محرم کا روزہ رکھ لیں، یہ تو افضل ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں یہودی روزہ رکھتے نہیں ہیں، اب یہودیوں کی یہ ختم ہو چکی ہے جو ان کے اندر یہ تھی پہلی صفت تھی کہ وہ روزہ رکھتے تھے، تو آج کے دور میں ہو سکے افضل تو یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 کا یا 11 کا ملا دیں۔ اگر گرمی ہے، پریشانی ہے، مشقت ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ 11ویں کا 9ویں کا، تو صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لے تو بھی یہ کافی ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہود کی موافقت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ رکھتے نہیں ہیں روزہ رکھتے تو پھر ہم ان کے مخالفت کے اندر 9ویں اور 11ویں کا ملاتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات کی حکمت سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے کس وجہ سے کہا تھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، آج رکھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے اگر آج کوئی صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا تو یہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک تو یہ نیت عزم ارادہ کریں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جیسے یہ گزرے گا سارا سال اس طرح گزرے گا، تو اس مہینے کی خاص طور پہ قدر کرنی ہے۔